ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں جب بھی سنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سخاوت ہو، حیا ہو، خوف خدا ہو، عبادات ہو، صبر ہو، نبی پاک سے محبت ہو. وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا میں نہ ہو؟ اور کیسے نہ ہو؟ نبی پاک کا خون ہے. میرے آقا خود فرماتے ہیں فاطمہ مجھ سے ہیں. نبی پاک کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو ناراض کرے گویا اس نے مجھے ناراض کیا. اس طرح کی احادیث اور اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبی پاک کس قدر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتے ہیں. بڑی خوبصورت حدیث آپ کے فضائل میں ملتی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں اور نماز مغرب ادا کروں اور عرض کروں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز مغرب ادا کی، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی حضور. فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اور خود ہی بھی فرما دیا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ کچھ فرماتے، نبی پاک نے گویا غیب کی خبر دیتے ہوئے جان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دی، ان کی والدہ کے لیے بھی فرما دی. اس کے بعد فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اب آئیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیارے آقا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے. امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ، آپ کے القابات کتنے ہیں. کسی شخصیت کو پہچاننا ہونا تو اس کے القابات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ کے القابات تو گویا صحابہ کرام میں زبان زدے عام تھے، سب کی زبانوں پر یہ القابات موجود تھے. آپ کے مشہور القابات میں ام السادات، مخدومائے کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئے مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت اور سبحان اللہ ام الحاد ام الحسنین وغیرہ ہیں. کتنے القابات ہیں سبحان اللہ. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا جو نام فاطمہ ہے یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا، ان کے غلاموں میں ان کے گن گانے والا بنا دے. آپ کا ایک لقب زہرا بڑا مشہور ہے، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جنت کی کلی. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارح مشکات حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا. چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی اس لیے آپ کا بطول لقب ہوا. زہرا بمانے کلی کہ آپ کلی تھی جنت کی، حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس پہ جیسے خواتین پر دوچار ہوتی ہے اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی. نبی پاک اس خوشبو کو سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب جو ہے وہ زہرا ہوا. سبحان اللہ. ایسی پاک و صاف، کبھی عورتوں کی جو مخصوص کیفیات ہوتی ہیں وہ کبھی آپ پر طاری نہ ہوئی. آپ کا جسم اطہر پاک و صاف جنت کی خوشبو سے مہکا کرتا اور میرے آقا اسے سونگھا کرتے تو وہ جنت کی کلی ہیں، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کے کتنے فضائل بیان کیے. یاد رہے امتی اپنے آقا کی شان بیان کرے، یہ تو امتی پر حق ہے نبی پاک کا، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے فضائل بیان کریں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے آج یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سلسلے میں شان خاتون جنت ہم بیان کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی فاطمہ سے فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند. قیامت میں سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن بھی نبی پاک کا یہ جو سلسلہ ہے، چاہے وہ نسب کا ہو چاہے وہ ازدواج کا ہو، نبی پاک کا جو سبب ہو، یہ سب تو باقی رہیں گے، باقی رشتہ کسی کا باقی نہیں رہے گا. اور یہ شان ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی. اچھا، یہاں
और उलमाए किराम ने अहादीस से बीबी फातिमा के वो फजाइल बयान किए हैं जो कायनात में किसी और को हासिल नहीं है। एक तो फजीलत ये है कि खातून जन्नत नबी पाक की प्यारी सी बेटी है, प्यारे आका बहुत चाहते। दूसरी बात कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शक्लो शबाहत प्यारे आका की गोया चलती फिरती तस्वीरें हैं। यानी आपका दीदार ऐसा था जैसे गोया नबी पाक को अगर किसी ने तस्वीर देखना हो तो खातून जन्नत नबी पाक से दुनिया में कहा जाता है पूरी कायनात में प्यारे आका से शक्लो सूरत में और नबी पाक से चाल ढाल में, अंदाज में, गुफ्तगू में, चलने में प्यारे आका से सबसे ज्यादा अगर किसी को मुशाबहत थी वो बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं दो वाकयात, चूंकि वक्त मुख्तसर है, क्या शानदार सीरत है खातून जन्नत की। एक वाकये में तो आपका सब्र हमें सीखने को मिलेगा और दूसरे वाकये में आपकी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सीखने को मिलेगी। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कामकाज खुद किया करती और इस कामकाज करने की वजह से हाथों पर छाले पड़ जाते। आप पानी की मशकियां उठाकर लाती तो जिस्म पर भी निशान पड़ जाते। तो एक बार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बीबी फातिमा से कहा कि ए फातिमा, तुम्हारे बाबा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कनीजें आई हैं, तुम भी अपने लिए एक दो गुलाम मांग लो, कनीज ले आओ ताकि घर के काम काज में आसानी हो जाए। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ कुछ सहाबाए किराम मौजूद हैं। आप वापस तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि बीबी फातिमा तशरीफ लाई थी। नबी पाक खुद तशरीफ ले गए खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ। बाप बेटी में प्यार सीखना हो, बाप बेटी का कैसा कनेक्शन होना चाहिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या कनेक्शन था वो जरूर सीखिए। क्या होता था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा के पास जाते, खातून जन्नत खड़ी हो जाती, इस्तकबाल करती, अपने बाबा जान का हाथ चूमती, ताजीम के साथ अपनी जगह पर बिठाती। और जब खातून जन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जाती, प्यारे आका खड़े हो जाते, अपनी शहजादी का माथा चूमते, कभी हाथ चूमते और उन्हें अपनी जगह बिठाते। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, ये अंदाज बाप और बेटी का क्या हमारे घरों में है? बाज़ औक़ात तो यहाँ बेटी की पैदाइश पर मुंह चढ़ा लिया जाता है, यहाँ बेटी को गोया डिग्रेड किया जाता है। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, नबी पाक की एक हदीस आपको सुना दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला। सुभान अल्लाह। जिसके घर में बेटियां हैं वो तो गोया जन्नत में जाने का टिकट है। जी हाँ, एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मजमून है जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी सही मानों में तरबियत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस खिदमत की बरकत से माँ बाप पर जन्नत को वाजिब कर देता है। एक साहबी ने अर्ज़ की किसी की 2 बेटियां हों, फरमाया 2 हों तब भी। एक ने अर्ज़ की हुजूर किसी की 1 बेटी हो, फरमाया 1 बेटी हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। बेटियां तो आ जाएं और उसकी सही तरबियत बंदा कर ले, उसको जिस तरह उसके अगले घर तक पहुंचाना है उसका सही इंतजाम करे तो जन्नत वाजिब हो जाती है। तो क्यों बेटियों को बुरा भला कहते हैं? क्यों बेटियों की पैदाइश पर आप जिसको कहें कि अफसुर्दा हो जाते हैं? और बाज़ औक़ात तो घरों में लड़ाइयां होती हैं। क्या बीवी के हाथ में है, ज़ौजा के हाथ में है कि वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे? वो कैसे घर वाले जो बेचारी एक औरत को ताने देते हैं कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं होता? नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, बल्कि अगर मेरी बात गौर से आप सुन रहे हो, जिनके पास बेटियां हैं ना, शायद वो मेरी बात और अच्छे अंदाज से समझेंगे। बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना, शायद कभी कभी बेटा भी वो प्यार नहीं करता। बेटियां तो गम गुसार होती हैं, दिल की राहत होती हैं। प्यार दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनको अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कीजिए। हमें नहीं मालूम जो मुझे और आपको रिस्क मिल रहा है, क्या पता इन बेटियों की बरकत से मिल रहा। बहरहाल बात कर रहे थे हम खातून जन्नत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम का क्या अंदाज, अपनी बेटी से क्या प्यार भरा अंदाज है। मगर अब जरा बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे इस बयान का। बेटी को प्रॉब्लम है, हाथ में छाले पड़ रहे हैं, जिस्म पर निशानात पड़ रहे हैं और नबी पाक से खादिम मांगने आई है। प्यारे आका जब वापस तशरीफ लाए ना तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए फातिमा तुम आई थी, क्या वजह थी? अर्ज किया हुजूर वो आपके पास कुछ खादिम आए हैं, कुछ कनीजें आई हैं और मैं काम काज करती हूँ तो हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं। जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, बहुत अहम बात है। जिससे प्यार ज्यादा होना उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। और बाज़ औक़ात ये लाड में हम अपने बच्चों को बिगाड़ भी देते हैं कि वो जो कहता है हम उसकी मान लेते हैं, जो डिमांड करते हैं पूरी कर देते हैं और बाज़ औक़ात इसकी वजह से उसकी तरबियत में कमी हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका कौनैन के वाली हैं, अल्लाह की अता से आप फरिश्तों के आका हैं। आपके ऑर्डर करने की देर थी, खजानों के और खिदमतगारों के ढेर लग जाने थे। मगर क्या शानदार तरबियत की और रहती दुनिया की गोया इस्लामी बहनों के लिए, रहती दुनिया की मेरी बहनों के लिए क्या शानदार मैसेज दिया कि बेटा अपने घर के कामकाज खुद कर लिया करो। मैं हदीस का खुलासा सुना रहा हूँ, अपने घर के कामकाज खुद कर लिया करो और जब कामकाज करके थक जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। एक रिवायत के मुताबिक 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। नाज़रीन, आज शायद बहुत सारे नाज़रीन को पता चल जाएगा कि ये तस्बीह फातिमा जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, इसको तस्बीह फातिमा क्यों कहते हैं। इसके पीछे ये सारी स्टोरी मौजूद है, ये सारा वाकया पस मंजर मौजूद है कि आप गई तो खादिम लेने थी, गई तो गुलाम और खिदमतगार लेने थी, मगर नबी पाक ने अपनी बच्ची की क्या तरबियत की कि बेटा अपने घर के कामकाज अपने हाथ से किया कर। और फिर तस्बीह फातिमा अता फरमाई
تھک جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں. بلکہ علماء بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بڑی محنت کرتا ہو, تھک جائے, اور محنت کر کے جب وہ گھر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے, اس کی تھکن دور ہو جائے گی. تو کیا خوب لیسن ملتا ہے. آج ہو سکتا ہے مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی, اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہوں گی, بہت زیادہ اپنے آپ کو آج لوگ گھر کے کام کاج سے دور کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے خادمائیں رکھنا شروع کر دی ہیں, اپنے گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خادم کو یا خادمہ کو رکھنا ناجائز یا منع ہے. آپ کو اللہ نے نوازا, آپ رکھ سکتے ہیں. پردے کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن گھر کے کام کاج سے جو گھر میں محبت ہوتی ہے, اپنے ہاتھ سے اگر کوئی کھانا پکاتا ہے تو گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں نا, تو کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھوں سے کیجیے. ہاتھوں کے کام میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ تو سنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نا, نبی پاک کی شہزادی کا انداز ہے. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سودا سلف لاتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے, اسلامی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو بہت خوبصورت میسج آپ کی سیرت سے ملتا ہے. یہاں صبر کا میسج بھی ملتا ہے. اگر کوئی غریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو صبر کیجیے. اگر آپ کے گھر میں تھوڑا مالی پوزیشن کمزور ہے, گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں, کھانے پینے میں کوئی کمی ہے, تو اس میں دل چھوٹا نہ کیا کریں. ہمارے سامنے اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں, جن کے لیے نعمتوں کی کمی نہیں تھی, مگر بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ غربت میں بھی وہ خوش ہیں اور صبر ہے, شکوہ نہیں ہے. تو میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں, خدارا شکوہ نہ کیا کریں, نہ اپنے بچوں کے ابو سے, نہ اپنے والد صاحب سے, نہ اپنے بڑے بھائی سے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, بعض اوقات یہ فیملی پریشر ہوتا ہے کہ برابر والوں نے تو یہ نیا گھر بنا لیا, انہوں نے تو گاڑی لے لی, انہوں نے نیا فرنیچر ڈال دیا, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی مہنگا سوٹ چاہیے. اور ان کی بعض اوقات مرد کی استطاعت نہیں ہوتی, اس کی آمدنی کم ہوتی ہے. اور جب فیملی پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ مرد گناہوں کی طرف, حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے, چوری کرنے کی طرف, ڈاکہ ڈالنے کی طرف, بعض اوقات رشوت, بعض اوقات فراڈ, اور جس کو آپ جوئے کا کام کہیں, اتنے غلط کام میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پیسے چاہیے, گھر سے پریشر بہت ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پیسے تو آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر وہ حرام کے ہوتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پولیس گھر آتی ہے, آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو, آپ کے بچے کے ابو کو یا آپ کے والد صاحب کو اٹھا کر لے جاتی ہے, پھر سر پکڑ کر روتے ہیں. اس وقت کہاں گئی تھی آپ کی عقل کہ آمدنی 10,000 تھی, آمدنی ماہانہ 20,000 تھی, اور آپ کے لیے مہنگے کپڑے بھی آ رہے تھے, نیا فرنیچر بھی آ رہا تھا, اسکوٹر سے گاڑی بھی لے لی گئی تھی. اس وقت کیوں نہ سوچا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں پریشر دیا ایسا. کاش خاتون جنت کی سیرت سے یہ مدنی پھول ہماری ساری بہنیں سیکھ جائیں. یاد رہے, پہلے کے زمانے میں مرد جب کام کے لیے جاتا تھا نا, تو عورتیں رخصت کرتے ہوئے کہتی تھی, دیکھو حرام مت کمانا, ہم تھوڑا کھا لیں گے مگر جہنم کا عذاب نہیں سہ سکیں گے. مگر آج کہتے ہیں کہیں سے بھی لاؤ, چوری کرنی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, ہماری ڈیمانڈز پوری کرو. ایسا نہ کریں, اپنے گھر کے مرد کا ساتھ دیں. اگر حالات مشکل ہیں تو کوئی بات نہیں, ان مشکل حالات میں آپ ان کو سپورٹ کریں. سب مل کے اللہ سے دعا کریں, میرا رب جب چاہے گا حالات بدل دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. خاتون جنت کی بات ہو اور آپ کے پردے کی بات نہ ہو. آخری پیغام دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. خاتون جنت اتنی حیا والی, اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا, مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی, آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی, آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی. ایک ہی بار مسکرائی اس ڈولی کو دیکھ کر, جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں, نگاہیں نیچی کر لیں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب اب ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں. میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے, اس کی تمنا کریں, اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں. یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی. ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے. جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے, گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے.